बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेस फॉर राइट्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इफ़त रऊफ़। नाज़रीन, आज हमारा मौजू सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात और सहाफ़ती तंजीमों के साथ उनकी वाबस्तगी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आबिद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको तारुफ़ कराते चलें कि आबिद चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के तमाम अखबारात में ये उनसे उनकी वाबस्तगी रही है। ये सहाफ़ती तंजीमों RIUJ और PFUJ के साथ भी मुंसलिक हैं और गैर ममालिक के साथ इनके बड़े अच्छे दरीना ताल्लुकात रहे और सहाफ़त के हवाले से इन्होंने कई डिप्लोमास भी गैर ममालिक से हासिल किए। तो सब RIUJ और PFUJ इनके मिशंस क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ़त कि आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पे। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, और हमें जो मिशन दिया जाता है, जो टास्क दिया जाता है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट देती है। और फिर हम अपने एंड पे यहाँ पे जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो सहाफ़ियों को मसाइल होते हैं, हमें कोई मसाइल है या कोई ऐसा मसला है तो फिर हम उनसे डिस्कस करते हैं। वो फिर IFJ इंटरनेशनल फेडरेशन को देते हैं। तो हमारा मिशन ये है कि जहाँ पे सहाफ़ियों को, किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कोई थ्रेड आता है या बिला वजह कोई उसको तंग करता है या उनकी सैलरीज़ का मसला होता है, कोई भी ऐसा मसला होता है तो उस पर RIUJ और PFUJ इसके साथ स्टैंड करती है। जी आबिद साहब, ये बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें हैं लेकिन ये कभी एक प्लेटफॉर्म पर यकजा नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? 2012 से पहले की बात है कि PFUJ एक ही थी, और होता है कि जब हमने PFUJ ने मुशर्रफ दौर में उस पर जियो पे पाबंदियाँ लगाई तो ये सब लोग इकट्ठे थे, उस पर मिशन में कामयाबी हो गई। बस कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो नहीं चाहते कि ये जो ना एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, और जब इन्वॉल्वमेंट आ गई, सियासी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई और पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो उसमें हर बंदे के अपने मफाद थे किसी ना किसी सियासी जमात से वाबस्तगी के। तो उस हवाले से बहुत सारी अब सहाफ़त में ऐसा आ गया कि जो सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी है, तब से ये धड़ेबंदी शुरू हो गई। येलो जर्नलिज्म से मुतालिक आप क्या कहेंगे? यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स जो सहाफ़त में दर आए हैं। देखिए, ये जो फेसबुक वाले हैं या यूट्यूबर हैं, ये जर्नलिस्ट नहीं है। आमिल सहाफ़ी वो है ये किसी ना किसी अदारे के साथ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जिसकी कोई जमात नहीं है। वो खालिस्तन सहाफ़ी है और लिखारी और लिखता है, और वही सहाफ़ी हम उसको तस्वर करते हैं। येलो जर्नलिज़म जब से ये पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, उस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स और फेसबुक वाले आ गए हैं, और उसमें वो जो है ब्लैक मेलिंग का आंसर, ये वो जो यूट्यूबर हैं वो कोई ना कोई माइक उठाया होता है तो आपके पास चले जाते हैं, या वो अखबारात जो छोटी अखबारात हैं जो उनके चीफ एडिटर हैं साहिबान या जो भी, वो 1500 2-2000 रुपये कार्ड सेल करते हैं, और जो है ना उस पर लोग अपने जो है ना वो दिहाड़ियों में निकल आते हैं। ये जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनके तदारुक के लिए कोई कवानीन मौजूद हैं क्या? देखिए, 2016 का एक्ट बना, पैमरा एक्ट, और उसमें अभी उन्होंने तरामीम करने की कोशिश की कि जो है जिसको हम आज़ादी सहाफ़त में लेते हैं, उस पर हमारे पैमरा एक्ट में हमने उस पर आवाज़ भी उठाई और PFUJ में, और हाई कोर्ट में गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हाई कोर्ट ने उस तरामीम को जो इन्होंने जो इमरान खान साहब गवर्नमेंट थी तरामीम करने की कोशिश की, इसको फिर हम कोर्ट में लेके गए, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। और जहाँ तक पैमरा इनको यूट्यूबर को है, डिजिटलाइजेशन में अब बहुत सारे जो है ना इस पर वर्क काम चल रहा है। पैमरा भी इस पर एक्टिव है, और हमारी यूनियंस भी इनको जो है ना डिजिटलाइजेशन में जो है ना, जो डिजिटलाइजेशन के जो यूट्यूबर हैं उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ताकि वो ऐसी बात करें। सबसे बड़ी बात है कि ये यूट्यूबर बगैर तहकीक के जो ना चला देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तो होती कोई नहीं है और ना किसी अदारे के साथ मुंसलिक हैं, और ये इन्होंने क्या करते हैं, उठ के जनाब एक माइक बनाया और जो है ना एक वो चैनल बना के तो लोगों से लूटना शुरू कर दिया। आबिद साहब, ख़वातीन जर्नलिस्ट के हवाले से आपकी क्या राय? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ख़वातीन जर्नलिस्ट के हवाले से
RIUJ ہمارے پریزیڈنٹ شکیل احمد اور ہماری جو قیادت ہے PFUJ رانا عظیم GM جمالی صاحب اور ان کا تعاون ہے کہ انٹرنیشنل فیڈریشن اور PFUJ کے تعاون سے بہت سارے ایسے فورم سیمینارز کیے گئے ہیں, ورک شاپس کی گئی ہیں, جس میں ہماری کچھ سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں PFUJ کی فرد فاطمہ, وہ اکثر اس میں کافی جو ہے نا خواتین کو جو ہے نا اس میں سیشن ٹریننگ پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے, وہ اس کو لیڈ کرتی ہیں. اور اس میں ہم مختلف اس حوالے سے مختلف یونیورسٹیز میں بھی اس پہ وومن کے حوالے سے جو ہم فورم کیے ہیں ہم نے, اور اس پہ ٹریننگ سیشن بھی کیے ہیں, جیسے اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ اور ایک دو یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے. ٹرانسجینڈر پہ بھی ہم نے کافی کام کیا ہے, اور اس پہ ان کو ٹریننگ یا ان کے ساتھ مشترکہ جو ہے نا جوائنٹ سیشن میں جا کے ہم نے کام کیا. تو اس پہ RIUJ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ IFJ کے اور PFUJ کے تعاون سے جو ہے نا ان کو ٹریننگ جو ہے نا دے رہی ہیں. عابد صاحب, صحافیوں کی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں ان سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, جب بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں اور پاکستان اس وقت دنیا کے 10 ایسے ممالک میں شامل ہے جو موسٹ ڈینجرس کنٹری ہیں اس میں جرنلزم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ عباس شاہ صاحب, آل پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن. ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار پر جو پابندیاں ہیں ان سے متعلق ان کی کیا رائے ہے؟ جی عباس شاہ. السلام علیکم. اصل میں دیکھا جائے تو اس وقت کہیں پہ بھی کوئی آزادی رائے کی پابندی نہیں ہے. اگر آپ ایک لمٹ میں رہ کے کام کر سکتی ہیں اور SOPs کو فالو کریں گی, ایسا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر ہوتی نہیں ہے, ایویں معاملہ مچایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کے, عوام کے, ہر جگہ سے لوگوں کے عزتیں خراب ہوتی ہیں. تو جب SOP پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے آزادی ہے, اگر آپ SOPs پہ عمل نہیں کریں گے تو کوئی آزادی نہیں ہے. اب ہمارے کچھ صحافی ہے جو جونیئر بھی ہے, وہ ایسے ہی اٹھا کے خبر چلاتے ہیں بغیر ثبوت, بغیر کسی چیز کے, بعد میں کہتے ہیں بھائی ہم نے آواز اٹھائی تو ہمیں یہ ہوا, میرے خیال سے کوئی اتنی پابندی نہیں ہے. پاکستانی صحافیوں کی غیر ممالک کے صحافیوں کے ساتھ جو اشتراک ہے اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستانی میڈیا کی بہت کم ان کے ساتھ لنک ہے. ہمارے خیال سے ہمارے جو بھی یونینز ہیں, پاکستان پریس کلب جو اسلام آباد پریس کلب ہے, جو دوسرے پریس کلب ہے, ان کا ان کے ساتھ ہمیشہ ایک کوارڈینیشن رہنی چاہیے. ہمیشہ وہاں سیمینار ہوتے ہیں, پاکستان سے صحافی جائے, وہاں سے صحافی آئے, آپس میں ایک ردم ہونا چاہیے, ایک کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے. جیسے ہمارے دوست ممالک ہر ایونٹ پہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستانی صحافی نہیں ہوتے, صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, کنیکشن نہیں ہوتے. یہ کنیکشن جوڑتی یونین, اگر یونین اسٹرانگ ہوگی, کنیکشن جوڑیں گے تو ہمارا ہر صحافی باہر کے صحافیوں کے ساتھ بھی لنک میں ہے. شعبہ صحافت میں غربت بہت ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ غربت کی وجوہات اس لیے, ایک تو ہمارے جو چینلز ہیں وہ خود تو امیر سے امیر تر بنتے جا رہے ہیں, جو ہمارے میڈیا ورکرز ہیں ان کا وہ خیال نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ سیلریاں بیچارے ویٹ کرتے رہتے, 6 مہینہ بڑے بڑے چینل سیلری نہیں دیتے, جس کی وجہ سے اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ احتجاج ہو رہے ہیں. اگر بڑے چینلز اربوں کما رہے ہیں تو ان میں سے سینکڑوں اپنے امپلائمنٹ کو اگر وہ تھوڑا سا انشورنس بھی دے دے, ہیلتھ انشورنس بھی دے دے, تھوڑا بہت سیلریز بھی دے دے تو بھی ان کا گزارا چل سکتا ہے. اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, جیسے میں بھی صحافی ہوں, لیکن میں نے اپنا ایک سائڈ بزنس رکھا ہوا ہے, میں اپنا بزنس بھی کرتا ہوں, صحافت بھی کرتا ہوں. تو ہر بندہ بزنس کر سکتا ہے. پاکستان میں بزنس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آل پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا ایک وقت جا رہا ہے ابھی چائنا میں, کچھ تفصیل شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. آل پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن جو ہے, انہوں نے چائنا کی جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے. ہماری آپس میں بہت اچھی کوارڈینیشن ہے. اسی بنا پہ ایک وہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا, جس کے اس اوپر ہم نے یہاں سے اپنے 3 سینئر صحافیوں کو نومینیٹ کیا, جو ابھی 10 تاریخ تک انشاءاللہ چائنا روانہ ہو جائیں گے. کم از کم 10 دن وہاں وہ رہیں گے اور وہ اجلاس بھی اٹینڈ کریں گے. ایک چھوٹی سی ٹریننگ بھی ہے, وہ بھی وہاں پہ اٹینڈ کریں گے اور پھر واپس آ جائیں. پاکستان میں صحافت کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ پاکستان میں سب سے اچھا مستقبل صحافیوں کا یہ دیکھا جائے تو آپ پیچھے 1980 سے آپ دیکھ لیجئے. پیچھے 1980 میں جو صحافی تھے جو 50 اور 70 بائکوں میں آتے تھے, اور آج الحمدللہ TZ اور پریمیو میں آفیسز آتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آزادی میڈیا کی پاکستان میں. وہ کیسے؟ آپ باہر ملکوں میں جائے, ایک ٹویٹ کر لیجئے, ٹھیک گھنٹے بعد آپ کے دروازے پہ پولیس آئے گی. یہاں آپ پورا دن ٹویٹنگ کرتی رہتی ہو, خلاف باتیں کرتی رہتی ہو, نہ پولیس آپ کو تنگ کرتی. ہاں
صحیح۔ آپ نے بارڈر کراس نہیں کرنا ہے۔ بارڈر مینس کی ایک لمٹ ہوتی ہے صحافی کی بھی، ہر انسان کی ایک لمٹ بالکل۔ ہوتی ہے۔ اب فرض کرو انڈیا پاکستان بارڈر ہے، آپ نے چھلانگ لگایا بارڈر کے اس طرف، انڈین آرمی نے گولی تو مارنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی صحافت کا دائرہ کار سے باہر نکل کے چھلانگیں ماریں گی تو پھر لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی ادارہ آئے گا، آپ سے پوچھے گا یا اٹھا کے لے جائے گا یا آپ کو ویگو میں سیر کرائے گا، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کرنا ہے آپ نے۔ بہت بہت شکریہ عباس شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عباس شاہ صاحب نے کہا کہ صحافیوں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر ہی صحافت کرنی چاہیے۔ اپنی میزبان عفت رؤف کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔